بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں محراب و منبر میں بیان کرنے والے بھی مسلمان اور سامنے بیٹھ کر سننے والے بھی مسلمان، لیکن دیکھو مزے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، بیان کرنے والا بھی غیر مسلم کافر اور سننے والے بھی غیر مسلم۔ سیرت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت دہیہ ابن خلیفہ کلبی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مدینہ سے نکلے، بصرہ میں پہنچے اور بصرہ کے گورنر نے ان کو فلسطین میں بیت المقدس میں پہنچایا، روم کے بادشاہ ہرقل قیصر کے پاس، کیونکہ ان دنوں وہ وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس سے پہلے فارس اور روم کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، کسریٰ کو اللہ نے فتح دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس کو پیغام ملا کہ مدینہ سے ایک قاصد آیا ہے، ایک ایسے آدمی کا خط لے کر جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ یہاں قریب کسی بستی میں، کسی شہر میں پتہ کرو، ملک عرب سے اگر کوئی قافلہ آیا ہوا ہے نا تو اس کو یہاں میرے پاس لایا جائے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوحی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت۔ انہیں ابو سفیان نے بتایا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی سفر کی غرض سے ملک شام میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہرقل قیصر کے کارندوں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں لے کر آئے بیت المقدس میں۔ ہرقل نے حکم دیا کہ تم میں سے اس آدمی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے آنا، میں ہوں۔ کہا ذرا میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، اور دوسرے ان کے ساتھیوں کو حکم دیا تم ذرا اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اگر یہ صحیح جواب دے تو خاموش رہنا، جہاں یہ جھوٹ بولے وہاں تم بول پڑنا اور مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی بدنامی اور رسوائی کا اگر خدشہ نہ ہوتا نا تو شاید میں جھوٹ بولتا، لیکن اس وقت میں نے جو بھی بات کی بالکل صحیح اور سچی بات کی۔ اس بات کو غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت، بولو کوئی عزت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، معاشرہ میں وہ بدنام ہوتا ہے اور اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور وقار عزت ہمیشہ سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة،
فرمایا میری امت کے لوگوں مسلمانوں ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکیاں انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہیں۔ اور جو بندہ ہمیشہ زندگی میں سچ بولے، جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولے، یکتب عند اللہ صدیقا، سچ بولنے والے کا نام سچے لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، سچے لوگوں میں لکھا گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا، کیف نسبہ فیکم، جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا کنبہ قبیلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہو فینا لذو نسب، اس کا نسب تو بڑا اونچا اور بڑے اعلیٰ خاندان کا ہے، یعنی قریش خاندان۔ یہ 10 سوالات ہیں، اگر ہر ایک پہ تفصیلاً گفتگو کی جائے نا تو یہ الگ الگ ایک لمبی تقریر ہے، بات اور طرف چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بڑا عالی شان۔ دوسرا سوال کیا کہ حل قال ھذا القول منکم قبل قط، کیا جو دعویٰ اس نے کیا ہے تم میں سے یہ دعویٰ اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ حل مر من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ چوتھا سوال کیا ااشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کیا اس کے اتباع، اس کی پیروی اشراف لوگوں نے، اعلیٰ درجہ لوگوں نے کی ہے یا کہ کمزور قسم کے غلام قسم کے لوگوں نے؟ جواب دیا اشراف لوگوں نے۔ اشراف لوگوں نے نہیں، بل ضعفاء، بلکہ جو غلام اور کمزور قسم کے لوگ ہیں نا انہوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ پانچواں سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہا بل یزیدون، گھٹ نہیں رہی بلکہ ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ چھٹا سوال کیا حال یرتد احد منہم، کیا ایمان لانے کے بعد ان میں سے کوئی اپنے دین سے پھرا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ جو ایمان لے آتا ہے اس کو جتنی مرضی سزائیں دے دی جائیں وہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ سب اپنے دین پہ پختہ ہیں، پکے ہیں۔ ساتواں سوال کیا حال تتہمونہ بالکذب، کیا دعوی نبوت سے پہلے تم اس پہ جھوٹ بولنے کا بھی الزام لگاتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم۔ کس کے سامنے؟ غیر مسلموں کے سامنے، کہ محمد نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آٹھواں سوال کیا حال یغدر،
کیا اس نے کبھی عہد شکنی بھی کی ہے یا کہ نہیں، جسے وعدہ خلافی کہتے ہیں۔ ہم تو ہے نا، ادھر وعدہ کیا ادھر پھر گئے، بار بار وعدہ خلافی۔ ابو سفیان کہتے ہیں پہلے تو کبھی نہیں کی آج تک، لیکن اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، نہ جانے دیکھے اب وہ کیا کرتا ہے۔ تو خیر پھر پوچھا حل قاتلتموہ، کیا تمہاری اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر کیسی رہی لڑائی؟ کہنے لگے ہمارے اور اس کے درمیان لڑائی ڈول کی مانند ہے، یعنی کبھی ہم غالب کبھی وہ۔ 9واں سوال ہوا۔ اور 10واں سوال کہ ماذا یامرکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ تمہیں بلاتا کس طرف ہے؟ جواب دیا یامرنا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہ ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وَنَتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُنَا، ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے برادری کی، خاندان کی، باپ دادا کی ساری باتوں کو چھوڑو، بات مانو ایک اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم بھی آپ سے کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے ہماری بات مانو، ہمارے علماء کی مانو، ہمارے بڑوں کی مانو، نہیں، اپنے بڑوں کی باتوں کو بھی ایک طرف رکھو، ہمارے بڑوں کی باتوں کو بھی ایک طرف مانو، سب کو چھوڑ کر بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔